أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين سبحان اللہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں آیت نمبر 169 میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے لیے جانے والے میثاق کا ذکر کیا، کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم نے کتاب پر کاربند رہنا ہے، کتاب کو پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بنی آدم سے جو عہد لیا گیا، پورے ساری انسانیت سے، سارے انسانوں سے جو عہد لیا گیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ کچھ احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولاد آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، تمام اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا۔ جی جیسے کوئی بھی بندہ ہے، اس کی جو اولاد پیدا ہونے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا، آگے ان کی جو اولادیں ہونے والی تھی ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا۔ اس طرح کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو جس کی پشت سے آنا تھا اسی کی پشت سے نکالا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور یہ جو میثاق لیے جا رہا ہے، ایک روایت کے مطابق یہ کہ عالم ارواح میں ہوا تھا یہ میثاق جو لیا گیا، تو تب روحوں سے لیا گیا۔ روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جسے عطا کی، جسم عطا کیا، جسم عطا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ عہد لیا۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، تب وادی نعمان، جسے میدان عرفات کہتے ہیں آج کل، وہ وادی نعمان جو ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جو اولاد آپ کی پیدا ہوئی بلا واسطہ ان کو نکالا، آگے پھر ان کی اولادوں کو ان کے آباء و اجداد کی پشتوں سے نکالا۔ اور کئی لوگ جو ہے نا اس پہ یہ اعتراض وارد کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے ہوں، میدان عرفات کے اندر صرف وادی نعمان میں سارے لوگ جمع ہو گئے ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو چونٹی کی شکل میں، یعنی چونٹی جتنا جسم، شکل نہیں، چونٹی جتنا جسم، اتنا جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو وہاں موجود کر دیا۔ خالق اور مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ جیسے ایک شیطان ہے نا، روز اپنی میٹنگ کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، اپنے سارے چیلے چماٹوں کو بلاتا ہے، روز کی کارکردگی پوچھتا ہے، آج دن میں تم نے کیا کیا ہے۔ تو کوئی شیطان کھڑا ہوا کہنے لگا جی میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی ڈال دی، تو کہنے لگا میں نے طلاق دلوا دی، تو کہنے لگا جی میں قتل کروا دیا، تو کہنے لگا میں نے زنا کروا دیا۔ ایک چھوٹا سا شیطان وہ کہنے لگا جی ایک بچہ مدرسے جا رہا تھا، میں نے اس کا ذہن خراب کیا، مدرسے سے موڑ دیا اسے۔ شیطان نے اسے بلایا اور اپنے پاس سینے سے لگایا، چوما، کہنے لگا واہ واہ کیا کام کیا تم نے۔ باقی شیطان کہنے لگے اتنا بڑا کام ہم نے کیا ہے، آپ کو ہمارے کام چھوٹے لگے ہیں، اس نے چھوٹا سا کام کیا کہ بچہ مدرسے جا رہا تھا وہاں سے پھیرا، اور تو آپ نے اس کے کام کو اتنا بڑا جانا ہے، اتنی تعظیم دی آپ نے اس کے کام کو، یہ کیا سبب ہے؟ تو شیطان نے ان سب چیلوں کو لیا، پچھلی رات کا وقت تھا، لے کے آبادی میں آ گیا۔ وہاں جب پہنچا تو ایک عبادت گزار نیک پاک بندہ جی مسجد کو جا رہا تھا تہجد پڑھنے کے لیے، اس نے کہا یہ شیشی ہے ایک بوتل میرے پاس، کیا اللہ تبارک و تعالی اونٹ کو اس میں داخل کر سکتا ہے؟ اس نے کہا دماغ خراب ہے تیرا، چھوٹی سی شیشی ہے، اتنا بڑا اونٹ اس میں کیسے داخل کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جی اب اس شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا کہ دیکھو یہ جاہل تھا،
ہاں جی، اپنی جہالت کی وجہ سے اس نے رب کی قدرت کا انکار کر دیا۔ وہ تو خالق اور مالک ہے بھائی، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شیشی یہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شیشی کو بڑا کر دے، اسے داخل کر دے، یا اسے چھوٹا کر دے، اس میں داخل کر دے، پورے کا پورا آ جائے اس میں۔ تو اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا ہے، یہ تو مومن ہی نہیں رہا۔ اب آگے چلے تھوڑی دیر، ایک عالم صاحب جو ہیں وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، اس نے ان کو روکا، اس نے کہا جی ذرا ایک مسئلہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی پوچھیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو شیشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اونٹ کو داخل کر سکتا ہے، یہ پوری دنیا جو ہے اسے اسے داخل کر سکتا ہے، پوری زمین کو۔ اس نے کہا جاہل انسان، تمہیں شرم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوال کرتے ہوئے؟ یہ تو ایک ہے، اس جیسی سانپ بھی ہوں اللہ تعالیٰ اسے بھی داخل کر سکتا ہے، اسے بھی سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب شیطان جو ہے نا اپنے چیلوں کی طرف مڑا اور اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، وہ بندہ جو ہے جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر بیٹھا، اور یہ بندہ جو ہے یہ علم کی وجہ سے، اس نے جہالت کی وجہ سے قدرت باری تعالیٰ کا انکار کیا اور ایمان سے بھی گیا۔ اس بندے نے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، یہ اللہ مسئلہ قدرت باری تعالیٰ جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ایمان بچا لیا ہے۔ اب جو بندہ اس کے بعد بھی بیٹھے گا نا، اس کا بھی ایمان بچ جائے گا، اس پر بھی ہمارا حملہ جو ہے نا وہ اثر آور نہیں ہو سکتا، اثر پذیر نہیں ہو سکتا ہمارا حملہ، یعنی کہ اثر نہیں کر سکتا، مؤثر نہیں ہو سکتا ہمارا حملہ اس پر، ایمان خاص طور پر ایمان کے ضیاء کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ چیلے بھی سمجھے کہ واقعی اس نے جو بچے کو پڑھنے جانے والے بچے کو موڑا نا، یہ بہت بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، خالق اور مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں کو، جتنے بھی قیامت تک آنے والے تھے، سب کو وہاں جمع فرما دیا، سارے کے سارے پشت در پشت سے نکلتے ہوئے سارے کے سارے وہاں موجود ہو گئے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سارے بیک آواز بولے بلا مولا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اس بات پر ذرا غور کریں۔ سب سے پہلا عہد جو لیا جا رہا ہے نا، وہ عہد ہی توحید کا ہے، اور آج جس سبق کو ہم بھولے ہیں، سب سے زیادہ بھولے ہوئے جس سبق کو ہیں وہ بھی توحید کا ہے۔ سب سے پہلا عہد بھی توحید کا لیا جا رہا ہے، اور جس سبق کو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ بھی توحید کا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا، جنہیں باقی عوام کو چھوڑیں، ہمارا جو کرتا دھرتا بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، شیوخ ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کتنے مشرکین کو آپ نے جا کے دعوت توحید دی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دن دعوت توحید دیں، رات دن دعوت توحید دیں حضور۔ قرآن کریم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کریم کا ایک تہائی جو ہے وہ توحید پر مشتمل ہے، توحید پر مشتمل ہے، ایک تہائی قرآن۔ تو ہم نے کتنی دعوت توحید دی ہے بتائیں؟ پوری زندگی مشرکین جو ہیں وہ ہمارے گھر کے ساتھ رہیں، دروازے کے ساتھ دروازہ ملے، دیوار کے ساتھ دیوار ملے، گلی ایک ہو، محلہ ایک ہو، علاقہ ایک ہو، وطن ایک ہو، اس کے باوجود اگر ہم اسے ایک بار بھی کلمے کی دعوت نہیں دے سکے تو بتائیں قیامت والے دن امام الانبیاء کو کیا جواب دیں گے؟ خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے مخاطب کتنے لوگ ہیں بھلا بتائیں؟ مکہ میں حضور رہے تو مخاطب مشرکین ہیں، مخاطب کون ہے؟ مشرکین ہیں۔ مکہ میں حضور کے مخاطب مشرکین تھے، مدینہ میں حضور تشریف لائے تو مدینہ میں آقا علیہ السلام کے مخاطب جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ آپ قرآن پاک کو آپ پڑھ چکے، تیسری بار پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن جو مکی آیات کریمہ ہیں اس میں مشرکین کو خطاب ہوتا ہے، مدینہ میں آ کر کے یہودیوں کو ہوتا ہے جی۔ جب معاملہ مزید پھیلا تو پھر نصرانیوں کو بھی خطاب ہونے لگا، جب نصرانی چل چل کے دور دراز کے علاقوں سے، نجران سے، یہ شام سے چل کے مدینے آنے لگے تو پھر قرآن جو ہے ان کی طرف بھی مخاطب ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کے مخاطبین ہیں تین بندے، مشرک، یہودی اور نصرانی۔ ان تینوں میں سے آج ہم کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ ہماری دعوت کا منہج ہے کہ ہماری دعوت کی روح جو ہے وہ کیا اس کی طرف جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ ہم ان کو مخاطب بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے؟ کیا خیال ہے؟ اس وقت تو یہ تینوں مشرک ہوں آقا علیہ السلام کے دین کے، آج خیر خواہ ہو گئے، کیا آج انہوں نے دشمنی چھوڑ دی ہے؟ اگر اس وقت یہ آقا علیہ السلام کی امت کو ختم کرنے پہ در پہ تھے تو کیا خیال ہے آج جو ہے نا یہ پھول ڈال رہے ہیں آقا علیہ السلام کی امت کے دل میں؟ اس وقت یہ قرآن کے دشمن تھے، کیا آج قرآن کے خیر خواہ ہو گئے یہ؟
آج انہوں نے بہت بڑا ادارہ قائم کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم کے خلاف کام کرنے پر بہت سارے مستشرقین کام کر رہے ہیں، تو باقاعدہ ان کو ماہانہ تنخواہیں دیتے ہیں، روزمرہ کی مراعات ان کو ملتی ہیں کہ قرآن کے خلاف کام کرو تم. اور جن کو رب نے قرآن دیا ہے، قرآن کی نعمت دی ہے، وہ قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کے ناموس کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. کیوں؟ ہماری ترجیحات یہ ہو رہے ہیں. جس طرح اس وقت وہ قرآن کے خلاف تھے، بھائی اس سے زیادہ دشمنی بڑھی ہوئی ہے ان کی. جس طرح اس وقت وہ دشمن تھے امت مصطفیہ کے، اس سے زیادہ دشمنی ہے آج ان کے دل میں، وہ بغض بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں. اور اب تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرما دیا میں کہ ان کے دلوں میں بغض بھرا ہی رہے گا قیامت تک. ان کے دل جو تمہارے لیے صاف نہیں ہو سکتے، اس لیے میں لا تتخذوا اليهود والنصارى، ان کو یار نہ بنانا مومنو تم، یہ تمہارے دشمن ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. تو بتائیں رب تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا، نص سری آ گئی. اب بھی کوئی بندہ کہے گی ہمارے خیر خواہ ہیں، پی ٹی آئی کا شہریار فریدی کھڑا ہو کہے گی وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے جناب. تیر القدری کھڑا ہو کہے جی نصرانی بھی مومن ہے، یہودی بھی مومن ہے. قرآن ان کو نان بلیور نہیں کہتا، ان کو بلیور کہتا ہے. جب جناب ساتھ میں بیٹھی ہوں عورتیں عیسائیوں کی یہودیوں کی چھاتیاں کھول کے بیٹھی ہوں تو حضرت صاحب قرآن پڑھیں تو پھر کیسے صحیح پڑھ سکتے ہیں؟ بھلا بتائیں، صحیح پڑھیں گے قرآن؟ قرآن کے معانی بدلیں گے، مفاہیم بدلیں گے، ان کے استدلالات بدلیں گے، ہر چیز بدل جائے گی پھر تو بھائی نعوذ باللہ من ذالک. تو دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ دعوت توحید ہے جی، میثاق توحید لیے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور گواہ کس چیز کو بنایا رب تعالیٰ نے؟ دیکھیں وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، انہی کی جانوں پر. میں کہ یہ دیکھو نا اپنے آپ کو کیسے ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، یہ تمہیں جسم دیا ہے، یہ سننے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کی نہ تمہیں سارا کچھ عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کہ بتاؤ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب کون ہے تمہارا؟ پالنے والا کون ہے تمہیں؟ سب نے کہا مولا تو ہی ہے، مولا تو ہی ہے پیدا کرنے والا. اب بتائیں نا، جب اپنی جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو گواہ بنایا، ہاں بھی دیکھو یہ کس نے دیا تمہیں پالنے والا کون ہے، تمہیں دینے والا کون ہے، تمہیں اتنا بڑا کرنے والا کون ہے، تمہیں فہم دینے والا کون ہے، قوت سماعت بصارت فہم دینے والا کون ہے بتاؤ. تو سب نے کہا بلا مولا تو ہی ہے، کیوں نہیں، تو ہی ہے ہمارا رب. تو آج یہاں آ کے بھول گئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بھی بیان کیا، یہ دیکھیں جی میں شہیدنا، ہم گواہ ہیں یا ہم گواہی دیتے ہیں. یہ قول جو ہے نا شہیدنا کا، اس کے متعلق مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وادی نعمان میں سارے لوگوں نے مل کے کہا مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شہیدنا کا جو لفظ ہے نا، یہ والا جملہ شہیدنا، یہ کلام لوگوں کا نہیں ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا ہاں مولا ہمارا رب ہے تم. جب یہ کہہ دیا سب نے تو اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے کہا تم بھی گواہ بن رہے ہو اس بات پر، شہیدنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اور میرے ملائکہ بھی اس بات پہ گواہ بن رہے ہیں، اب تم نے اس گواہی سے پھرنا نہیں ہے. یہ تم نے میثاق کی ہے نا، کہ تم نے دنیا میں جا کر بھی مجھے ہی الہ ماننا ہے، یہ تم نے پھرنا نہیں ہے. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ عہد جو ہوا تھا دنیا میں آنے کے بعد کسی کو یاد ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ پکڑ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. وہ عہد ہوا تھا کسی کو یاد ہے؟ ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ یہ ہم بھولے ہوئے ہیں، جو اہل اللہ نے وہ نہیں بھولے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں ماتے مجھے تو آج تک یہ بھی یاد ہے میرے دائیں بائیں کون تھا، آگے پیچھے کون کھڑا تھا. صوفیہ فرماتے ہیں نفس پلید پلید چکیتا اصل پلید نہ سے، میں کہ کن فیکون اسی کنی سنیا کو گونگے بولے نہ سے. میں کہ وہ تو ہمیں سارا کچھ سنائی دے رہا تھا جب رب تبارک و تعالیٰ نے کن فیکون فرمایا. فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہمیں تو سارا یاد ہے، یہ بھولے تو ہم ہیں نا. نفس پلید پلید چکیتا اصل پلید نہ سے، میں کہ نفس پلید نے پلید کیا، ہمیں سارا کچھ بھلا دیا، ہم اصل میں بھولے ہوئے تو نہیں تھے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو یاد نہیں ہے، ایک بات یاد ہی نہیں ہے تو بھولی ہوئی بات پر پکڑ کیسی بھائی؟ تو اس کے دو جواب ہیں.
پہلا جواب یہ ہے کہ ہر بندہ عقل والا ہو، بالغ ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا نا، پیدا ہوتی مومن کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور بعض ائمہ تو کافر کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے چھوٹا جو فوت ہو جائے اسے بھی جنتی قرار دیتے ہیں، بعض جو ہے اسے مقام اعراف میں رکھنے کا قائل ہیں، اور جو جنت میں جانے کا قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی خدمت گزار بن کے رہیں گے جنت میں وہ بھی۔ اب وہ جو بچے چھوٹے جنت جا رہے ہیں وہ اسی میثاق کے اول کی برکت سے جا رہے ہیں۔ وہ جو پہلا میثاق ہوا تھا، انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا مولا ہم تیری توحید کے ماننے والے رہیں گے، میں وہ اسی توحید کے اقرار کی وجہ سے جنت جائیں گے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اب دوسری بات کہ بھول گئے تو یاد نہیں رہا، اب اس پہ پکڑ کیسی؟ تو یہ ذہن میں رہے اگر انسان یہی بھولے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھول دور کرنے کے لیے کم و پیش 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ یہی ان کی بھول دور کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام کو ارسال فرمایا، ان کو بھیجا، مبعوث فرمایا انہیں۔ میں تم جاؤ، یہ وعدہ بھول چکے ہیں، میرا وعدہ یاد کرواؤ ان کو کہ تم عالم ارواح میں یا وادی نعمان میں جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اس وقت تم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا مولا ہم تجھے الہ مانیں گے، تجھے ہی معبود مانیں گے، تجھے ہی رب مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ تو میں یہ بھولے ہوئے ہیں، جاؤ ان کو یاد کرواؤ وعدہ، میثاق یاد کرواؤ۔ وہ میثاق اول ہی یاد کروانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یہ توحید کی دولت چھوٹی دولت نہیں ہے یار، اسی توحید کی دولت کو لوگوں میں بانٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اتنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اور اتنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ اکبر، یہ جو مضمون آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہی آ رہا ہے۔ فرمایا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا توحید کا کیا ہوتی ہے، مولا ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وعدہ بھی لیا تم سے، وہ وعدہ یاد کروانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھی بھیج دیا ہے اور قرآن بھی بھیج دیا ہے۔ قیامت تک قرآن نعرے لگاتا رہے گا، قرآن نے دعوت دیتا رہے گا، قرآن نے بتاتا رہے گا کہ وہ وعدہ ہے تمہارا رب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں نا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وہ ایک وعدہ یاد کروانے کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا ہے، اب کیا خیال ہے امت کے علماء پر لازم نہیں بنتا یہ بھی وہ وعدہ امت کو یاد دلوائیں، یہ بھی وہ وعدہ یاد کروائیں امت کو؟ امت جو ہے نا وہ چاہے یعنی کہ مومنوں کو بھی یاد کروائیں، کافروں کو بھی یاد کروائیں، مشرکوں کو بھی یاد کروائیں، یہود و نصارہ کو بھی یاد کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، میں یا پھر تم یہ کہنے لگو قیامت والے دن کہ ہمارے تو وڈیرے شرک کرتے تھے پہلے اس لیے ہم نے بھی کر دیا، وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے ہیں، ہمارے وڈیرے مشرک تھے تو ہم بھی مشرک ہوئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ قول ہمارا کیا قصور ہے؟ یہی عذر ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کیا فتہلکنا بما فعل المبطلون، اور تم قیامت والے دن یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے ہلاک کر رہا ہے، جہنم میں ڈال رہا ہے جو باطل پرست تھے، ان کی وجہ سے جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ عذر ختم، تمہارا یہ عذر نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں کہ ایسے ہی ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں رب کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں رب تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کی طرف، اس میثاق کی طرف لوٹ آئیں اور اس عہد کو پورا کریں جو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے عالم ارواح میں یا وادی نعمان میں کیا تھا، میدان عرفات میں، کہ مولا ہم تیرے وعدے کو یاد بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم بھول چکے تھے، تیرے نبیوں نے یاد کروایا، ہم بھول چکے تھے، تیرے قرآن نے ہمیں یاد کروایا، ہم بھول چکے تھے، امت مصطفیہ کے علماء نے ہمیں یاد کروایا، تو مولا اب ہمیں یاد آ گیا ہے، تو مولا مہربانی فرما، ہماری جو پچھلی زندگی گزری ہے کوتاہی والی وہ ہمیں معاف فرما دے، آئندہ سے ہم تیری توحید کے ماننے والے اور اقرار کرنے والے رہیں گے، تیری توحید کے وفادار رہیں گے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔